الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، طلاق کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حیض کی حالت میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں، طلاق کی علماء نے دو قسمیں بنائی ہیں، ایک طلاق سنت اور ایک طلاق بدعت۔ سنت اور بدعت کے اعتبار سے طلاق کی دو ہی قسمیں ہیں۔ طلاق سنت جو قرآن و حدیث کی میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طلاق سنت ہے، اور اگر طلاق دیتے وقت قرآن اور حدیث کی کسی طریقے کی مخالفت کی جائے تو اسے کہتے ہیں طلاق بدعت طلاق۔ تو ایک بدعت شکل یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا، اس پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ طلاق بدعت ہونے پر اتفاق ہے علماء کا کہ یہ شرعی طلاق نہیں ہے، غیر سنی طلاق ہے۔ اس میں سبھی کا اجماع ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، غیر شرعی ہے۔ اب اختلاف اس بات پر ہے کہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دے دی جائے تو طلاق اکاؤنٹ ہوگی، شمار ہوگی کہ نہیں، اس میں شدید اختلاف ہے۔ طلاق کے مسائل میں سب سے مشکل ترین مسئلہ یہ ہے، سب سے الجھا ہوا مسئلہ، اس طلاق کو مانیں گے یا نہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے دلائل کے اعتبار سے کہ کس کا پلڑا باری ہے، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ اور حیض کی حالت سمجھ لیں، حیض کی حالت وہ ہے کہ جب بیوی ہر ماہ بیوی کو ہر ماہ 5-6 دن 7 دن، عورت کا الگ الگ حساب ہوتا ہے، اپنے حساب سے اس کو حیض آتا ہے، یعنی کچھ ٹائم اس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو یہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور شوہر نہ اس سے مل سکتا ہے، تو یہ ایک حیض کی حالت ہے، تو اس کو حیض کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہو سکتے ہیں جن کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو حیض کیا ہے، تو یہ اس کو حیض کہتے ہیں۔ بیوی حیض کی حالت میں ہے، کچھ ٹائم اس کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، تو اب اس میں طلاق نہیں دینی چاہیے، علماء سبھی اس کو مانتے ہیں، لیکن اگر دے دی تو طلاق اکاؤنٹ ہوگی، شمار ہوگی کہ نہیں، دونوں طرف علماء ہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ دلائل دیکھیں آپ، جو کسی کو دلائل بہتر لگے ان علماء کی رائے کو مان لیں۔ ہم تو دلائل بیان کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے تو ہم کوئی فتویٰ دے نہیں سکتے، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی رائے جو ہے وہ آپ کو بیان کریں گے۔ دیکھیں، بعض کہتے ہیں نہیں مانی جائے گی، یہ گروہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور بعض کہتے ہیں مانی جائے گی۔ تو بعض نے کہا کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق اکاؤنٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے قرآن اور حدیث کی مخالفت کی ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے اس نے مخالفت تو کی ہے، گناہ اس کو ملے گا لیکن شمار ہوگی۔ صحیح بات کیا ہے، شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی، دونوں طرف علماء ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں طلاق دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ طلاق شمار ہوگی، ان کے دلائل کیا ہیں، اور جو کہتے ہیں طلاق شمار نہیں ہوگی ان کے دلائل کیا ہیں۔ دونوں کا موقف ہیں، دونوں کا طریقہ آپ دیکھیں۔ ہمارا موقف اس میں یہی ہے، یہ بات مان لی جائے، یہ بات سمجھ لی جائے کہ ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اب ان کے آپ دلائل دیکھیں۔ جو کہتے ہیں طلاق مانی جائے گی، حیض کی حالت میں کاؤنٹ ہوگی، شمار ہوگی، ان کے دلائل آگے آئیں گے۔ اب جو کہتے ہیں طلاق کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت کی مخالفت میں دی ہے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ پہلی دلیل قرآن میں ہے کہ جو عمل اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے وہ صحیح ہے، وگرنہ وہ عمل باطل ہوگا۔ سورۃ محمد میں بھی یہی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہے وہ رد ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایسا عمل جو ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، بتائے ہوئے طریقے پہ، وہ رد ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں یہی اصول ہے، ہمیں ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی مخالفت میں جس میں جو بھی عمل ہے وہ قبول نہیں ہوگا اگر مخالفت میں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔
یہ اصول کو طلاق بدعت پر بھی اپلائی کریں گے۔ اس اصول کے تحت طلاق نہیں مانی جائے گی حیض کی حالت میں دی گئی طلاق۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس جب عبداللہ بن عمر کا مسئلہ آیا تو انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دی، تو اللہ کے نبی نے کہا، پہلے تو سخت ناراض ہوئے اور اللہ کے نبی نے کہا اپنی بیوی کو واپس لو، اور جب پاک ہو پھر طلاق دینا، پاکی کی حالت میں بیوی کو واپس لو، پاکی کی حالت میں طلاق دینا، اور اگر صلح ہو گئی تو نہ دینا، کوئی دینا ضروری تو نہیں ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اس میں اشارہ مل رہا ہے کہ پہلی طلاق کی کوئی اثر نہیں رکھتی، اگر کوئی اثر رکھتی تو اللہ کے نبی طلاق کرا دیتے۔ اگر طلاق میں کوئی جان وزن ہوتی تو طلاق اللہ کے نبی کرا دیتے، ظاہری بات ہے، وہ طلاق ویلڈ نہیں تو واپس لوٹا دیا۔ تو اگر اس طلاق میں کوئی پاور ہوتی یا جان ہوتی تو اللہ کے نبی طلاق کرا دیتے، اپلائی کرتے اور علیحدگی کرا دیتے، کیونکہ جب ایک طلاق دے دی جائے نا، کیونکہ ایک طلاق کافی ہوتی ہے میاں بیوی کو علیحدہ کرنے کے لیے، اس پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق ہی ہوں گی تو بیوی الگ ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک ہی دینے سے بیوی الگ ہو جاتی ہے۔ بیوی کو الگ کرنے کے لیے خلاصہ بھی یہی ہے کہ بیوی کو الگ کرنے کے لیے ایک طلاق کافی ہے۔ تو یہ کچھ ان کے دلائل ہیں، اور بھی کچھ ان کے دلائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔